اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذوالقرنین ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آواز حق پی بی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی مداری تھا۔ تماشا نمبر 1 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس نے بے شمار دعوے کیے۔ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ بے شمار دعوے مرزا غلام قادیانی نے حتیٰ کہ کیے۔ تو جو ہمارا دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا، کذاب تھا، فراڈی تھا، وہ دجل بیانیاں کرنے والا تھا۔ تو اسی کیٹاگری میں وہ مداری بھی تھا، تماشا لگاتا تھا۔ چونکہ مداری جو ہوتا ہے وہ مختلف کرتب کر کے، مختلف قسم کے تماشے کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کرتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے بھی یہ سب کچھ کیا۔ چونکہ ہر دور میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں عقل مند بھی ہوتے ہیں اور بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی کے ارد گرد بھی کچھ بے وقوف موجود تھے جو اس کا تماشا دیکھ کر اس کی باتوں میں آ گئے۔ تو آج ہم کچھ اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، دکھائیں گے مرزا غلام قادیانی کا تماشا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل آواز حق پی بی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور قادیانیت و مرزائیت کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف۔ یہ ہمارے سامنے کچھ چند ایک کتب ہیں قادیانی مرزائیوں کی۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سیرت الماضی جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں، جس کا مصنف مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیٹا ہے، بشیر احمد ایم اے۔ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ یہ جناب سیرت الماضی ہے، اس کا حصہ اول ہے سیرت الماضی کا، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 140، اور روایت کا جو نمبر ہے وہ ہے 150۔ یہ ایک طویل روایت ہے، ساری تو نہیں پڑھوں گا، آپ خود دیکھ لیجئے گا ویڈیو کے اندر، اور کسی کے پاس کتاب ہو تو وہ خود اس کو یہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ یہاں سے میں پڑھوں گا، یہ عبارت ہائی لائٹ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب 1864 میں بتقریب ملازمت شہر سیالکوٹ میں تشریف لائے اور قیام فرمایا۔ یہاں پر چند باتیں جو ہیں وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔
ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا غلام قادیانی ملازمت کی غرض سے سیالکوٹ گیا کس سن میں؟ 1864 میں۔ 1864 میں مرزا غلام قادیانی کہاں گیا؟ سیالکوٹ میں۔ کس واسطے؟ ملازمت کے واسطے۔ اچھا، یہ لالا بھیم سین صاحب جو ہیں، ان کا بھی کریکٹر اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ لکھا ہے کہ مرزا صاحب اور لالا صاحب آپس میں تعارف رکھتے تھے، اس لیے سیالکوٹ میں بھی ان سے اتحاد کامل رہا۔ بس سب سے کامل دوست مرزا صاحب کے اگر اس شہر میں تھے تو لالا صاحب ہی تھے، اور چونکہ لالا صاحب طبع سلیم اور لیاقت زبان فارسی اور ذہن رسا رکھتے تھے، اس سبب سے مرزا صاحب کو علم دوست ہونے کے باعث ان سے بہت محبت تھی۔ مرزا صاحب کی علمی لیاقت سے کچہری والے خوب واقف تھے۔ اچھا جی، تھوڑا نیچے آ جائیں تو یہاں اسی روایت کا حصہ ہے، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس واسطے آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانونی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے، اور کیوں کر ہوتے وہ دنیوی اشغال کے لیے بنائے نہیں گئے تھے۔ سچ ہے، یہ عبارت بہت ہی توجہ کے قابل ہے۔ مرزا غلام قادیانی 1864 کے اندر سیالکوٹ شہر میں ملازمت کے واسطے آیا تھا، اور اسی ہی روایت کے اندر یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو بھائی سیالکوٹ میں یہ پھر جب بندہ آیا تھا ملازمت کو پسند نہیں کرتا تھا تو ادیام لینا آیا سی پھرے۔ دوسری بات، اس واسطے آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ عجیب بات ہے یہ بھی کہ ایک بندہ ایک چیز کو پسند کرتا ہی نہیں ہے اور پھر اسی کے امتحان وہ دینے شروع کر دے۔ یہ کس طرح ممکن ہے اور یہ کیسی بات ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی ملازمت کو پسند نہیں کرتا تو وہ اتنے زور شور سے کیوں تیاری کر رہا ہے؟ کتابوں کا باقاعدہ اس نے مطالعہ کیا، امتحان کی فل مکمل تیاری کی، جبکہ ملازمت کو پسند بھی نہیں کرتا پھر بھی تیاری کر رہا ہے، کس واسطے؟ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ جب اس نے تیاری شروع کی تو امتحان دیا تو مختاری کے امتحان کے اندر وہ فیل ہو گیا۔ اچھا، جب فیل ہو گیا تو پھر اس مرزا غلام قادیانی کے کارنامے کو چھپانے کے واسطے اس روایت کے اندر یہ بات بھی ڈال دی گئی کہ جی اس نے فیل تو ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ دینی کاموں کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا تھا، دنیا کے کاموں کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو دینی کاموں کے لیے تھے، اس واسطے دنیا کے کام میں تو فیل ہی ہونا تھا۔ جب فیل ہی ہونا تھا دنیا کے کام میں تو پھر ان کو یہ پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس سے جو کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چلتے ہیں دوسرے حوالہ کی طرف جو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو دکھا دوں، یہ جو سن لکھا ہوا ہے نا، مرزا صاحب 1864 کے اندر سیالکوٹ میں گئے تھے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں آپ کو دوسرا حوالہ دکھاتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی جب 1864 میں
سیالکوٹ گیا، مختاری کا امتحان دیا، فیل ہو گیا، تو بڑے بڑے دعوے بھی ساتھ کرتا تھا، مجدد ہونے کا، ملہم ہونے کا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، مسیح مسیح ہونے کا، تو ساتھ ساتھ یہ دعوے بھی، بہت بڑے بڑے دعوے بھی مرزا غلام قادیانی نے کیے۔ تو جب مختاری کے امتحان میں فیل ہوا تو جو ارد گرد کے اطراف کے لوگ تھے، سمجھنے والے باشعور لوگ تھے، انہوں نے لعن طعن کی کہ لاکھ دی لعنت مرزا تیرے اوپر، اور تو مختاری کے امتحان میں بھی پاس نہیں ہوا تو اتنی بڑی بڑی ہانکتا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، حالت تیری اتنی نہیں ہے کہ تو مختاری کے امتحان میں پاس ہو جائے، تو دعوے تو اتنے بڑے بڑے کر رہا ہے، لعنت ہے تیرے اوپر، تو یہ تو تیری حالت ہے۔ جب مرزا غلام قادیانی کے اوپر چاروں طرف سے لعن طعن شروع ہو گئی تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے اوپر تو وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر تو الہام ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ نا مجھے الہام میں بتا دیا گیا تھا، میں نے فیل ہونا تھا، مجھے الہام ہوا ہے۔ اچھا 1864 میں گیا تھا سیالکوٹ، تو اب دیکھیے کہ یہ الہام کب ہوتا ہے۔ اس کے واسطے یہ ہمارے پاس تذکرہ ہے قادیانیوں مرزائیوں کا قرآن، مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو واہیات ہوتی تھی شیطان کی طرف سے، وہ ساری اس میں جمع ہے۔ اور قادیانی مرزائی اس کو اپنا قرآن سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کو انجیل کہتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کے اوپر زبور نازل ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید۔ تو مرزا غلام قادیانی جو تھا اس نے کہا کہ جناب یہ میرے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے، تو الہام ہوتے ہیں مجھے بھی، تو وہ سارے کے سارے جمع کر کے تذکرہ کے اندر رکھ دیے گئے، اور ظاہر ہے یہ قادیانیوں مرزائیوں کا قرآن ہے، مرزے کی واہیات اس میں جمع ہے۔ تو اس کو ہم کھولتے ہیں، اس کا ایڈیشن نمبر 4 ہے جس کو میں اوپن کر رہا ہوں، 4 ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔ تو یہ جناب صفحہ نمبر اس کا 6 ہے، بالکل شروع کے اندر۔ یہ آپ نیچے دیکھتے ہیں تو 1864 کو سیالکوٹ گیا، اور 1868 کو یعنی کہ سیالکوٹ جانے کے 4 سال بعد مرزا کو یہ وحی ہو رہی ہے، الہام ہو رہا ہے، یہ جو یہاں نقل ہے۔ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اس ضلع میں وکالت کا امتحان دیا، یہ انہوں نے سے مراد لالا بھیم سین ہے، اور ضلع سیالکوٹ میں وکالت کا امتحان دیا، تو میں نے ایک خواب کے ذریعہ سے ان کو بتلایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقدر ہے کہ اس ضلع کے کل اشخاص جنہوں نے وکالت یا مختاری کا امتحان دیا ہے فیل ہو جائیں گے، مگر سب میں سے صرف تم ایک ہو کہ وکالت میں پاس ہو جاؤ گے۔ اور یہ خبر میں نے 30 کے قریب اور لوگوں کو بتلائی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور سیالکوٹ کی تمام جماعت کی جماعت جنہوں نے وکالت یا مختاری کا امتحان دیا تھا فیل ہو گئے، سمیت مرزا غلام قادیانی، وہ تمام جماعت فیل ہو گئی جنہوں نے مختاری کا امتحان دیا تھا، تو اور صرف لالا بھیم سین پاس ہو گئے۔ اور یہ نشان آج سے 20 برس پہلے کتاب براہین احمدیہ میں درج ہے، دیکھو صفحہ 256۔ یہ نشان سے مراد مرزا غلام قادیانی کا معجزہ ہوتا ہے، وہ یہ نشان اس کے معجزے ہوتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے، تو یہ جی مرزا غلام قادیانی کا معجزہ بھی ہے۔ دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ ایک کام 4 سال پہلے ہوا ہے، الہام 4 سال بعد ہو رہا ہے کہ تو نے ذلیل ہونا ہے، وہی الہام ہونا تھا تو شیطان کو چاہیے تھا وہی اس کے اوپر یہ سارا کچھ کرتا تھا،
اس کو چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ ہو اس کے کان میں پہلے پھونک دیتا کہ تو نے ذلیل ہونا ہے، یہ کام نہ کرنا۔ وہ 4 سال بعد میں بتا رہا ہے۔ یہ تھی مداری، اور لوگ اس کے اوپر بھی مطمئن ہو گئے کہ دیکھیں جی یہ تو حضرت صاحب کی شان ہے، یہ دیکھیں حضرت صاحب کے کمال ہیں۔ تو ایسے بے وقوف لوگ قادیانیت مرزائیت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جن کو کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ قادیانیوں مرزائیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ ایک ایسا بندہ تھا جو مختاری کے امتحان میں پاس نہ ہو سکا اور آپ نے اس کو نبی تسلیم کر لیا۔ خود پہ غور کرو کیسے لوگ ہیں آپ۔ جو مختاری کے قابل نہ تھا تم نے اس کو نبوت کے قابل کر دیا، تم نے اس کو نبی تسلیم کر لیا، مجدد مان لیا، ولی مان لیا، جبکہ وہ ایک نیک اور شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آنکھیں کھولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانسوں کا سلسلہ بند ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اس سے پہلے توبہ کر لیں اور قادیانیت مرزائیت کے اوپر، مرزا غلام قادیانی کے اوپر 4 حرف پھینک کر اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ بہت شکریہ جناب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔